السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کی اس سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا انیس احمد اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا انیس احمد اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 1948 میں سرائے میر اعظم گڑھ میں ہوئی۔ مولانا کے والد کا نام حافظ محمد امین اور والدہ کا نام مفید النساء تھا۔ مولانا کے دادا کا نام عبد الرحمن اور پردادا کا نام حاجی باب اللہ تھا۔ مولانا کے سلسلے نسب کچھ یوں ہیں: انیس احمد ابن حافظ محمد امین ابن عبد الرحمن ابن حاجی باب اللہ۔ تعلیم و تربیت۔ ابتدائی تعلیم مولانا نے سرائے میر کے پرانی جامع مسجد حافظ ابو الحسن شیروانی سے حاصل کی، جو مسجد میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مدرسۃ الاصلاح کے مکتب سوم میں داخلہ ہوا۔ سن 1970 عیسوی میں فراغت کے ساتھ 1969 میں الہ آباد بورڈ سے عالمیت کا امتحان پاس کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انگلش میں ہائی اسکول کیا۔ پھر اسی سال دارالعلوم دیوبند جا کر دورہ حدیث مکمل کیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے بھی کیا تھا۔ سن 1980 عیسوی میں مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دی، مگر مولانا کی علم کی پیاس بجھی نہیں، جس کی وجہ سے سن 1985 میں جامعۃ السعودیہ مدینہ میں تدریب المعلمین کا کورس اللغۃ العربیہ للناطقین بہا کیا اور 2 سال مزید رہ کر ڈپلومہ ان ٹیچنگ کیا۔ خاندانی پس منظر۔ مولانا کے پردادا حاجی باب اللہ سرائے میر کے معزز لوگوں میں سے تھے۔ سرائے میر میں جب بھی شعراء اور ادباء باہر سے آتے تو انہی کے یہاں قیام کرتے۔ علم و ادب کی قدردانی میں یکتا تھے۔ مولانا تھانوی کو حاجی باب اللہ پر بڑا ناز تھا۔ وہ حاجی صاحب کو اپنا پشت پناہ سمجھتے تھے۔ بیت العلوم کی تعلیم و ترقی میں حاجی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تاسیس مدرسہ سن 1930 سے لے کر تا دم واپسی سن 1947 تک حاجی صاحب نے خود کو بیت العلوم کی تعلیم و ترقی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حاجی صاحب نے مولانا تھانوی کا ایک واعظ کرایا تھا، جس میں شرکاء کی تعداد تقریباً 20,000 تھی، جس کی وجہ سے مولانا تھانوی نے اس واعظ کا نام حاجی صاحب کے نام پر باب اللباب رکھا تھا۔ حاجی صاحب کا ملک کی آزادی میں زبردست ہاتھ رہا ہے، جس سلسلے میں انہیں سن 1922 عیسوی میں جیل بھی ہوئی۔ اسی دوران ان کے ایک بیٹے عبد الغفار کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بیٹے کے انتقال پر بھی انگریزی حکومت سے تکفین و تدفین کے لیے کسی طرح کی گزارش گوارا نہیں کی۔ مولانا کے والد حافظ تھے اور مولانا کی والدہ بھی پھول پور اعظم گڑھ کے علمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ گو کہ مولانا تعلیمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا نہایت مرنجہ آدمی تھے، اچھے شاعر بھی تھے۔ انہیں نصابی کتابوں پر قوت کاملہ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ خارجی مطالعہ بھی نہایت وسیع تھا۔ مولانا اچھے شاعر تھے، انہیں اپنی تحریری چھپوانے کا شوق نہ تھا۔ مشاعروں میں نظامت کے دوران خود کے اشعار کے ذریعے شعراء کو مدعو کرتے۔ نظامت کے دوران جو زبان استعمال کرتے ہیں، جی چاہتا کہ شاعری کے بجائے مولانا کی گفتگو ہی سنتے جائیں، جس کو احمد فراز نے یوں کہا ہے: سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ مولانا زئین اور فیاض تھے۔ اپنی آمدنی کا اکثر حصہ اپنے احباب اور شاگردوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ خدمات۔ مولانا سرگڑھا کے مدرسہ احیاء العلوم میں 1.5 سال مدرس رہے تھے۔ سن 1980 میں مدرسۃ الاصلاح میں عارضی تدریسی خدمات انجام دی، مگر 1987 عیسوی میں دوبارہ مدرسہ آئے اور مستقلاً تدریسی خدمات انجام دی۔ کئی سال نائب صدر مدرس اور سن 2006 سے 2012 تک صدر مدرس بھی رہے۔ جب مدرسہ میں کسی اہل علم مہمان کی آمد ہوتی تو اسے پاس نامہ اکثر مولانا ہی پیش کرتے۔ کسی صاحب علم شخص کا انتقال ہوتا تو تعزیتی مجلس میں وفات پر لازماً خطاب فرماتے، خطبہ استقبالیہ یا خطبہ اختتامیہ اس خوبی سے پیش کرتے کہ دل میں اتر جاتا۔ جمعیت العلماء سے بھی وابستہ رہے اور جمعیت العلماء سرائے میر کے مدرس بھی صدر بھی رہے۔ انہوں نے مدرسۃ الاصلاح سے جاری ہونے والے 6 ماہی نظام القرآن کے مدیر انتظامی اور انجمن طلبہ کے ترجمان مجلہ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی اور تا دم عمر اس ادارے سے وابستہ رہے۔ مولانا سے ایک موقع پر کچھ سوالات کیے گئے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آج کل دارالعلوم دیوبند اور مدرسۃ الاصلاح سمیت مختلف مدارس کے طلبہ یونیورسٹیوں کا رخ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور ان سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ ایسے طلبہ کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ بہت خود اعتمادی کے ساتھ مولانا نے جواب دیتے ہوئے کہا
یونیورسٹیوں کا رخ کرنے والے طلبہ کے پاس دینی علوم کا سرمایہ ہے، وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، خواہ آکسفورڈ جائیں یا علی گڑھ میں پڑھیں یا کہیں اور داخلہ لیں، ان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی، کیونکہ دینی شعور پختہ ہو چکا ہے اور نقش اول بہت گہرا ہوتا ہے۔ مولانا کی زندگی میں تو بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن ان میں سے ایک واقعہ جو قابل ذکر ہے، جو مولانا کی زندہ دلی اور مزاحیہ طبیعت پر دلالت کرتا ہے، یہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ سیمینار کے وقت کی بات ہے کہ پاکستان سے مولانا کے شاگرد رشید خالد مسعود صاحب مدرسہ تشریف لائے تھے۔ مولانا کئی سینئر اساتذہ اور اسکالرز کے ساتھ مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ کسی نے مزاح میں کہا کہ مولانا آپ کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے۔ مولانا نے ہنستے ہوئے کہا، لوگ چاند اور مریخ پر کمندے گاڑ رہے ہیں اور آپ شلوار کے نیچے ہی جھانکتے رہیے۔ مولانا جیسا کہ ذکر کیا گیا ایک بہت ہی اچھے شاعر تھے اور گفتگو اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ ان کی شاعری سے زیادہ ان کی گفتگو کو سننے کے لیے آتے ہیں، اور جس کو ابھی میں نے ان کا شعر بھی ذکر کیا ہے۔ مولانا کی کچھ نظمیں ہیں۔ ویسے تو مولانا نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان کو اپنی نظمیں شائع کرانے کے شوق نہ تھا۔ اس میں سے ایک نظم یہ مولانا نے یہ کہی ہے، جو بولیے بزور قلم بولیے میاں، سننے کی عمر ہے ابھی کم بولیے میاں، ترجیح کیوں دماغ کو ملتی ہے بار بار، ہوتے ہیں کیوں دلوں پہ ستم بولیے میاں، ہم کو کسی سے کوئی شکایت نہیں، مگر یہ کیا کہ مسکرائیں نہ ہم بولیے میاں، بچے غلاظتوں میں غذا ڈھونڈتے رہیں، یہ کیا کر رہے تھے اہل علم بولیے میاں، بے چین جسم و جاں ہے بہت زخم کے لیے، ہے کتنی دور شہر ستم بولیے میاں، تعمیر ہم نے تاج محل بھی نہ کیا، پھر کیوں ہوتے ہیں ہاتھ قلم بولیے میاں۔ آخری ایام مولانا طویل عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے، ان کا اسکاٹ ہاسپٹل سے علاج ہو رہا تھا۔ آخری مرتبہ جب مولانا کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو دہلی علاج کے لیے لے جایا گیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد گھر بیٹھ کر مضمون، غزلیں اور اشعار وغیرہ لکھیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ مولانا کا ایک دیوان بھی تھا۔ تو مولانا نے اشعار، غزلیں اور یہ سب لکھنے کا ارادہ کیا، مگر شاید رب حکیم کو یہ منظور نہ تھا، اور مولانا نے 22 اپریل 2021 کو داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے ربی حقیقی سے جا ملے، اور آسمان کا ایک اور روشن ستارہ بجھ گیا جس کی روشنی تو باقی رہی مگر وجود مٹ گیا۔ مولانا نے آخری وقت میں ایک غزل سنائی جس کے کچھ اشعار یہ ہیں: عظمت ماضی پہ کر دو اپنا مستقبل نثار، آنے والی نسل کو تم داغ رسوائی نہ دو، کٹ گئے بازو مگر ہمت سے رشتہ ہے ابھی، دوستو ثابت قدم کو تانے پسپائی نہ دو، تم غزل کسے کہو گے مرثیہ لکھو انیس، ساز غم انگیز کو آہنگ شہنائی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی خطاؤں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے مولانا کے سلسلے میں بات کہی کہ مولانا کا پاجامہ ٹھکنوں سے نیچے رہتا تھا، تو مولانا نے اس پر ہنس کر کہا کہ آپ شلواروں کے نیچے ہی جھانکتے رہیں گے، تو جو حدیث آئی ہے اس کے بارے میں کہ آپ اپنا ازار تہبند اس کے اوپر رکھیں، تو مولانا اس کی کیا تعویل کرتے تھے؟ اب مجھے اس ٹائپ کا تو کچھ ملا نہیں کہ مولانا نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ اکثر تو ہو جاتا ہے کہ شلوار نیچے آ جاتی ہے۔ اب وہ اتفاقاً ہوا ہوگا کہ وہ نماز پڑھ کر نکل رہے ہوں گے مسجد سے اور شلوار نیچے ہوگی، تو مزاحیہ طور پر ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے مزاحیہ طور پر جواب دیا۔ بہت دنوں سے میں سن رہا ہوں کہ مولانا اپنی بات جب شروع کرتے تھے تو شعر پڑھتے تھے، اور جب اپنی بات کہیں ختم کرتے تھے تب بھی اشعار سے ختم کرتے تھے، اور دوران درس بھی وہ کبھی کبھی اشعار پڑھا دیا کرتے تھے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے شاید غالباً اس میں ذکر کیا ہے کہ مولانا اپنے اشعار، اپنے خود کے اشعار کے ذریعے جب مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں تو شعراء کو مدعو کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ اختتام اور ابتدا جو اسی سے کرتے ہوں گے اپنے شعر سے، لیکن مجھے تو اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ملی۔ مجھے بس اتنا ملا کہ وہ جب مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں تو اپنے شعر کے ذریعے شعراء کو مدعو کرتے تھے۔ میں اس کشمکش میں تھا، اسی لیے میں سوچا کہ آپ نے مولانا کی حیات و خدمات پر پڑھا ہوگا تو یہ بات آپ کو ملی ہوگی، کوئی بات